يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الثامن والاربعون 48واں سبق ہے۔ آج سے پچھلے سبقوں کے اندر ہم نے گھر سے متعلقہ گھر سے باہر کی جو چیزیں ہیں، گھر کہاں پر واقع ہے، گھر کا کرایہ کتنا ہے، گھر دور ہے، مسجد سے قریب ہے، بازار سے قریب ہے، ان سے متعلقہ پڑھی تھیں۔ آج کے اس سبق کے اندر جو گھر کے اندر کی چیزیں ہیں، یا بالفرض آپ کسی کو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر اس کا تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں کمرہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، تو اس کو کیسے پیش کریں گے عربی زبان کے اندر، تو آج کے سبق میں اس کو ذکر کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیں درس الخامس عشر، یہ اس کتاب کی ترتیب کے ساتھ یہ 15واں سبق ہے، اور فی البیت کا مطلب ہے گھر میں، یعنی پہلے گھر سے باہر کی چیزوں کو ذکر کیا اور اب جو ہے گھر کے اندر کی چیزوں کو ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی عبارت جو ہے للبیت مدخل واسع، للبیت مدخل واسع، گھر کے لیے مدخل مانے داخل ہونے کی جگہ، واسع کشادہ ہے، یعنی گھر کا جو داخلی راستہ ہے جس میں ہم داخل ہوتے ہیں وہ کافی کھلی جگہ ہے، یہ کہنے کے لیے للبیت مدخل واسع۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے علی الیمین حجرۃ النوم۔ یہ دیکھیں ایک بندہ تعارف کروا رہا ہے کہ دائیں طرف جو ہے حجرۃ النوم، علی الیمین دائیں طرف۔ قرآن میں بھی اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو دائیں طرف والے لوگوں سے پکارا گیا ہے یا ان کو نام لیا گیا ہے۔ تو علی الیمین حجرۃ النوم، دائیں طرف حجرۃ النوم سونے والا کمرہ ہے، والحمام اور اسی طرح غسل خانہ ہے، ودورۃ المیاہ اور واش روم ہے۔ دائیں طرف سونے کا کمرہ، یہ دیکھیے سونے کا کمرہ، اور آگے پھر یہ ساری ترتیب جو ہے آپ کے سامنے ہے، والحمام اور غسل خانہ، دورۃ المیاہ اور اسی طرح واش روم۔ حمام کا اطلاق غسل خانے پر بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح حمام کا اطلاق جو ہے وہ واش روم پر بھی ہوتا ہے۔ خاص طور پر بالخصوص جب واش روم اور غسل خانوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر ہو تو اس جگہ پر ہمیں بعض دفعہ حمامات لکھا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ واش روموں اور غسل خانوں کے سامنے الحمامات لکھا ہوا ہے۔ تو اس بات کا تھوڑا سا فرق واضح رہنا چاہیے۔ علی الیساری، اور بائیں طرف، یسار بائیں طرف، یمین دائیں طرف، تو علی الیساری بائیں سائڈ پر یا بائیں طرف، المطبخ پڑھا ہوا ہے آپ نے لفظ مطبخ، کچن ہے، وحجرۃ الطعام اور آگے جو ہے وہ کھانے کا کمرہ ہے جس میں بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، یہ اس کو کہا جائے گا۔ تو پھر پڑھ لیتے ہیں وعلی الیساری، اور بائیں طرف المطبخ مطبخ ہے، وحجرۃ النوم وحجرۃ الطعام اور جو کھانے کا کمرہ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آگے عبارت میں ذکر کر رہے ہیں وحجرۃ المکتب، اور جو ٹیبل ہے جہاں پر بیٹھتے ہیں، جہاں پر پڑھائی لکھائی ہوتی ہے، وہ والا کمرہ جو ہے فی الطابق الثانی، یہ فی الطابق الثانی نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر یہ کاتب کی غلطی ہے، تو فی الطابق الثانی دوسری منزل میں ہے۔ طابق الاول، طابق الثانی، طابق الثالث، طابق الرابع، پہلے کو الطابق الاول، دوسرے کو الطابق الثانی اور تیسرے کو الطابق الثالث، اس ترتیب کے ساتھ ہم بولیں گے۔ وفی المدخل، اور جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہاں پر اشیاء کثیرہ، مختلف چیزیں ہیں، جہاں پہ ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر اور مختلف چیزیں ہیں۔ یہ بساط ان کی بجائے بساط کریں اس کو، یہ با کی زیر کے ساتھ۔ بساط کا مطلب ہوتا ہے دری وغیرہ ہے، منضدہ ٹیبل ہے، و اریکہ اور صوفہ وغیرہ ہے، وہ مقعدن کی بجائے مقعدن پڑھیں اس کو، اور بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، وہ کرسیون اور کرسی ہے۔ مقعد ہر بیٹھنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو فی المدخلی
یعنی جہاں سے ہم داخل ہو رہے ہیں وہاں پر اشیاء کثیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، بساط، منضدہ، اریکہ، مقعد و کرسی اور کرسی ہے، تو ان مختلف چیزوں کو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ وفی السقفی، میں نے آپ کو ذکر کیا کہ گھر کے اندر مختلف چیزیں جو اندر کی چیزیں ہیں ان کو آج کے سبق میں ذکر کر رہے ہیں۔ فی السقف، سقف کہتے ہیں چھت کو، اور چھت میں ثریہ ہے یعنی فانوس ہے، و مصباح اور لائٹیں ہیں، بلب ہیں، وعلی الحائط اور دیوار پر مرآت شیشہ ہے، یہ دیکھیے آئینہ ہے، و رف، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو اور واضح کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ہاں کچن میں بھی بنی ہوتی ہے جس پر ہم مختلف چیزیں رکھتے ہیں، اس کو رف عربی زبان میں کہتے ہیں، رفن، تو کہتے ہیں کہ وعلی الحائط، پیچھے انہوں نے کہا وفی السقف، اور چھت کے اندر ثریہ فانوس ہے، وہ مصباح اور بلب، وعلی الحائط اور دیوار پر جو ہے مرآت آئینہ ہے، ورفن اور یہ جو رف بنی ہوئی ہے یہ ہے۔ اس کے بعد علی المنضدۃ، یہ جو ہوتا ہے یہ منضدہ یعنی ٹیبل کہتے ہیں اس کو، زہریۃ، زہریہ معنی ہوتا ہے گلدان، کبیرۃ بڑا، تو ٹیبل پر بڑا گلدان ہے، ٹیبل پر بڑا گلدان ہے۔ کوشش کریں اس سبق کو اہتمام سے پڑھیں، اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا تو کسی بھی عام بندے کو، کسی بچے کو، کسی چھوٹے بچے کو جس سے آپ کو ہچکچاہٹ نہ ہوتی ہو، اس کو پکڑ کر آپ ساتھ لے جا کر اپنے پورے گھر کا تعارف کروا سکتے ہیں کہ للبیت مدخل واسع فی السقف ثریہ وفی السقف مراوح وہذہ حجرۃ النوم وہذہ حجرۃ الطعام وہذا مطبخ، اس طرح سے آپ اندر سے گھر کے اندر تعارف کروا سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو بڑے اہتمام سے دیکھیے۔ وعلی الرف، یہ دیکھیے رف سامنے آپ کے ہے، وعلی الرف اور رف پر کتب کتابیں ہیں، و مجلات اور میگزینز ہیں، و جرائد اور اخباریں وغیرہ ہیں، تو مختلف چیزیں اس رف پر رکھی ہوئی ہیں۔ الکلمات الجدیدہ، اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ آج کے سبق میں ہی اس کو کور کر دیں، باقی چیزیں آگے پھر ذکر کریں گے۔ تو الکلمات الجدیدہ، پچھلے سبقوں کی بنسبت اس سبق کے اندر انہوں نے کون سے نئے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آپ کو آج کے سبق میں بتا رہے ہیں۔ تو مدخل، مدخل کہتے ہیں داخل ہونے کی جگہ، اور دخول بھی کہتے ہیں اور خروج بھی کہتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے ٹرین کے اوپر لکھا ہوگا خروج یا دخول یا مدخل اور مخرج، تو مدخل معنی ہوتا ہے داخل ہونے کی جگہ، المطبخ، مطبخ کا معنی کچن، الیمین دائیں طرف، الیسار بائیں طرف، اشیاء چیزیں، کثیرۃ بہت زیادہ، اریکہ صوفہ، القراءہ قراءت یعنی پڑھنا، الحائط دیوار، رف، رف کا معنی شیلف، بساط، یہ دیکھیے یہاں پر انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے، تو بساط معنی دری، زہریہ معنی گلدان، کبیرہ بڑا، کتب کتابیں، مجلات میگزینز، جرائد جریدتن سے ہے اخباریں، السقف چھت، الطابق جس کو ہم منزل کہتے ہیں، الثانی دوسری، الحمام یعنی غسل خانہ، دورۃ المیاہ، دورۃ المیاہ واش روم۔ پھر دوبارہ دیکھ لیں، مدخل داخل ہونے کی جگہ، المطبخ مطبخ معنی مطبخ، الیمین دائیں طرف، الیسار بائیں طرف، اشیاء چیزیں، کثیرۃ بہت زیادہ، اریکہ صوفہ، القراءہ پڑھنا، الحائط دیوار، رف شیلف، بساط دری، زہریہ گلدان، کبیرہ بڑا، کتب کتابیں، مجلات میگزینز، جرائد اخبار وغیرہ، سقف چھت، الطابق منزل، الثانی دوسری، الحمام غسل خانہ، دورۃ المیاہ واش روم۔ اس کے بعد نون کے لکھنے کا اس میں طریقہ کار ذکر کر رہے ہیں کہ نون کو کیسے لکھا جائے گا، نمر، نقاب، نقود، دونوں طرح نون، اور پھر یہ اس کی اصلی جو ہے وہ حالتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر نون کتنا لکھا جائے گا، یہاں پر جوڑ کر کیسے لکھا جائے گا، یہاں پر علیحدہ سے کیسے لکھا جائے گا، تو اس کی لکھائی کے حساب سے یہ اس کی تدریب اور مشق کروا رہے ہیں۔ تو
میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ یہ لکھائی کو اور باقی چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہاں سے آگے تدریبات شروع ہو رہی ہیں، تو تدریبات سے انشاءاللہ تعالی پھر ہم پڑھیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔